احباب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ محفل پاک سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کے اندر آپ کو پرسہ دینے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پہ آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ لم یزل کے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، وہ رازق کائنات، جو رب تو خلق آدم کا بھی ہے، جو رب تو معرفت شیش کا بھی ہے، جو رب تو جرت تبلیغ نوح کا بھی ہے، جو رب تو حکمت لوط کا بھی ہے، جو رب تو صدق و صفائے ابراہیم خلیل اللہ کا بھی ہے، جو رب تو جاہ و جلال و موسیٰ کلیم اللہ کا بھی ہے، جو رب تو ایثار اسماعیل ذبیح اللہ کا بھی ہے۔ لیکن جب اس خالق کائنات سے، اس مالک کائنات سے، اس رازق کائنات سے اس کا تعارف پوچھتے ہیں تو وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، وہ رازق کائنات اپنے تعارف کے لیے دلیل کامل کے طور پر خلق آدم کو پیش نہیں کرتا، معرفت شیش کو پیش نہیں کرتا، جرت تبلیغ نوح کو پیش نہیں کرتا، حکمت لوط کو پیش نہیں کرتا، صدق و صفاء ابراہیم خلیل اللہ کو پیش نہیں کرتا، جاہ و جلال و موسیٰ کلیم اللہ کو پیش نہیں کرتا، ایثار اسماعیل ذبیح اللہ کو پیش نہیں کرتا۔ کائنات والوں، وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، وہ رازق کائنات اپنے تعارف کے لیے دلیل کامل کے طور پر جب بھی پیش کرتا ہے یا محمد کی صورت کو پیش کرتا ہے یا محمد کی سیرت کو پیش کرتا ہے۔ اور ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ سلام اس پر کہ وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو اٹھ کر راتوں کو امت کے لیے روتا تھا، سلام اس پر جس کے پریشان حال دیوانے اب بھی سنا کرتے ہیں خالد و حیدر کے افسانے۔ احباب ذی وقار، اس نورانی، وجدانی اور روحانی محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام مجید فرقان حمید کے لیے میں ملتمس ہوں عالم جلیل فاضل نبیل حضرت علامہ مولانا قاری ظفر اقبال چشتی صاحب، خطیب مرکزی جامع مسجد غوثیہ مہریہ ہتار، کہ وہ اپنی پرسوز آواز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب و لا عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے اس بابرکت محفل پاک کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ قاری ظفر اقبال چشتی صاحب، آپ کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے، رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے، جھجکتا کیوں ہے تو علی کو ولی کہتے ہوئے، جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے، من کن تو مولا فہذا علی مولا، کہ اے لوگو جس کا میں محمد مولا، اس کا علی مولا، جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے، پھر موت کیوں آتی ہے تجھے یا علی کہتے ہوئے۔ نعرہ حیدری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میرے ساتھ مل کے پڑھو تاکہ تہاڈی بھی حاضری لگ جائے انشاءاللہ. قاری القرآ زینت القرآ ثنا خان مصطفیٰ اسامہ مدنی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. بس تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ آقا علیہ السلام دی محبت وچ ڈوبی ہوئی نعت بھی سنائے سن. ممتاز عالم دین عالم نبی فاضل جلیل خان عالم چشتی صاحب اور قاری فاخر چشتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. تو انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد اپنے اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. لیکن جو حضرات گھروں میں بیٹھے ہیں وہ جلدی جلدی مسجد میں آئیں تاکہ اس روحانی ببرکت محفل میں شرکت فرما کے ثواب درائن حاصل کریں. گرامی قدر ملائکہ نہیں دیتی ہونی ملائکہ جاؤ پوری دنیا نہ چکر لا کے آؤ. ملائکہ آن گے کہن گے رب کائنات اسی گیا چھوٹے جی گاؤں سا ہتارو دا نام سا مولا تیرے نبی دے غلام بیٹھی سن تیرا بھی ذکر کر رہے سن تیرے محبوب تو بھی ذکر کر رہے سن علی بیت بھی ذکر کر رہے سن. اس واسطے تسی آسو تے پھر قاری صاحب نعت انشاءاللہ پڑھسن. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی
جنت کنیر بن کے مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا حسن تو حضرت یوسف کو ملا، اور خوشبو میرے آقا کے پسینے میں رہ گئی۔ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے۔ بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، دین نبی پہ والی اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ والی اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے۔ بس دو شعر اس نعت نے اس تو بعد انشاءاللہ قاری سے بداوت۔ کر مصطفیٰ دے دردی غلامی، کر مصطفیٰ دے دردی غلامی، نہیں بہتر سے کوئی نیک نامی، کر مصطفیٰ دے دردی غلامی، جیڑا بھی کیا ہے مدنی دناتے، جیڑا بھی کیا ہے مدنی دناتے، روز محسر ہوتے بیسی کملی دی چاہتے، روز محسر ہوتے بیسی کملی دی چاہتے، بنسیا جنت انتظامی، کر مصطفیٰ دے دردی غلامی۔ بس دو شعر۔ حبشی نے نبی نال اکھیاں ملایا، حبشی نے نبی نال اکھیاں ملایا، اویس نے گھر بہ کے لذتاں وچایا، اور نہ پیدا کر گئے رومی تے جامی،
اور نہ پیدا کر گئے رومیت جامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی شبیر تسیاہ جانی تولے شبیر تسیاہ ہے جانی تولے شبیر تسیاہ ہے جانی تولے بچڑے کھوائے تے بن دیئے گلے بچڑے کھوائے تے بن دیئے گلے حیران رہ گئے کوفی تے شامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی حضرت مولا علی وجہ الکریمہ اس دنیا تے کوئی منن والے لوگ کم نہیں ہیں ہندوستانی ایک عورت زوب کماری غیر مذہب کہنی مولا تجھ سے حرف جلی مانگ رہی ہوں مولا تجھ سے حرف جلی مانگ رہی ہوں یزداں کی ولایت سے ولی مانگ رہی ہوں لوگ انبیاء کنین کا دیوالیہ میں نے مولا تیرے خزانے سے علی مانگ رہی ہوں ماشاءاللہ جزاک اللہ اس نورانی اور ویدانی محفل پاک کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے مرکزی جامع مسجد غوثیہ مہریہ ہتار کے خطیب حضرت علامہ مولانا قاری ظفر اقبال چشتی صاحب انہوں نے بھی 2-3 مرتبہ اعلان کیا انتظامیہ نے بھی اعلان کیا میں اعلان نہیں کروں گا میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ باغ جنت میں کھڑی زہرا دیکھ رہی ہے کہ دیکھیے کون آتا ہے میرے لال کا پرسہ دینے باغ جنت میں کھڑی زہرا دیکھ رہی ہے کہ دیکھیے کون آتا ہے میرے لال کا پرسہ دینے کون زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے جو تجھ کو راج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی وہ دی کے سر کا ہے تاج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض لا علاج زہرا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا حیا دی ملکہ بطول زہرا حیا دی ملکہ بطول زہرا طہارتاں دا اصول زہرا حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا احباب ذی وقار جس طرح آپ تمامی احباب کے علم میں تھی کہ یہ محفل سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کے اندر منعقد کی جا رہی ہے میں نے دل سے یہ پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے میں نے دل سے یہ پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے میں نے دل سے یہ پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شان اہل بیت دیکھ سبھی کی سب مثالیں ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے میں اس محفل پاک کے خصوصی نعت خوان یہ تو نہیں کرتا کہ آپ کو دعوت دوں کیونکہ جن درختوں پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے ناراض نہ ہونا جن درختوں پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے جن درختوں پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے اور تمام عمر گزری یہ راز کھلا اہل ظرف کبھی اہل زر نہیں ہوتے نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت۔ میں ملتمس ہوں خطہ پوٹھوار کے عظیم ثنا خان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اسامہ مدنی صاحب سے، جو کہ راول پنڈی سے تشریف لائے۔ آپ آج کی اس بزم کے خصوصی ثنا خان رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سوز و گداز کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیز وقار، جیسا کہ تمامی احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کی یہ پروقار پر رونق مزین محفل پاک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک برگاہ علم یزل میں قبول و منظور فرمائے، بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے حضور کی پاک برگاہ کے اندر اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں۔ محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شامل ہو جائیں، جھوم جھوم کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم جب بھی آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب بھی آل نبی کا شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے بھی ہر کام ٹھیک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے بھی ہر کام ٹھیک ہوتا ہے۔ محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ آپ بھی شامل ہو جائیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مشکل تھے راستے جو آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر تو پریشان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر تو پریشان ہو گئے، اور رکھا میرے نبی جب قدم تو
پتھر بھی پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گئے، تو پتھر بھی پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گئے۔ شامل ہو جائیں، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھ لے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسین آج بھی تو جہاں میں زندہ ہے، کہاں یزید کہاں لا الہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے درمیان خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، خطیب نقطہ، وائز شیر اللسان، مقرر شعلہ بیان، فاضل جلیل وعالم نبیل حضرت علامہ مولانا قاری خان علم چشتی صاحب، آپ تشریف لا چکے ہیں۔ یقیناً میرے بعد آپ کا خطاب ہونا ہے، تمام یہ آپ شامل ہو جائیں۔ لا الہ ہو، لا الہ الا اللہ، پڑھ لے لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ۔ آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ امامت کھڑی رہی۔ آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ امامت کھڑی رہی۔ سجدے میں تھے حضور، چڑھے پشت پر حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی، بولو لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ۔ جہاں حضور کے نقش قدم، وہاں پہ علی، جگہ حسین وہاں لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ۔ حسینیت کی بقالا الہ الا اللہ، یزیدیت کی فنا لا الہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، بولو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، جس کا ایمان شامل ہو جائے جھوم جھوم کے کہیں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آشتانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا، خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو، 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 ہے زینب کا نانا بڑی شان والا، ہے زینب کا نانا، جس کا ایمان شامل ہو جائے ہے زینب کا نانا بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، جو گم تھی اندھیرے میں مل گئی ہے، جو گم تھی اندھیرے میں مل گئی ہے، جو گم تھی اندھیرے میں مل گئی ہے، تیرا مسکرانا بڑی شان والا، تیرا مسکرانا بڑی شان والا، تیرا مسکرانا بڑی شان والا، جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا، جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا، جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا، علی کا دیوانہ بڑی شان والا، علی کا دیوانہ بڑی شان والا،
نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، شاہ سوار کربلا کی، شاہ سوار کربلا کی، شاہ سوار کو سلام، شاہ سوار کربلا کی، شاہ سوار کو سلام، شاہ سوار کربلا کی، شاہ سواری کو سلام، شاہ سوار کربلا کی، شاہ سواری کو سلام، نیز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، نیز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، نیز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، شاہ سوار کربلا کی، شاہ سواری کو سلام، رات دن بچھڑے ہو کی راہ میں رہنا کھڑے، رات دن بچھڑے ہو کی راہ میں رہنا کھڑے، حضرت صغرا تمہاری انتظاری کو سلام، حضرت صغرا تمہاری انتظاری کو سلام، حضرت صغرا تمہاری انتظاری کو سلام، نیز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، شاہ سوار کربلا کی، شاہ سوار کو سلام، سر سے چادر چھل گئی لیکن نظر اٹھی نہیں، سر سے چادر چھل گئی لیکن نظر اٹھی نہیں، سر سے چادر چھل گئی لیکن نظر اٹھی نہیں، حضرت زینب تمہاری پردہ داری کو سلام، حضرت زینب تمہاری پردہ داری کو سلام، میز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، شاہ سوار کربلا کی، شاہ سواری کو سلام، میز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، بولو یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی
حسینی ہے رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے منبر بھی حسینی ہے آذان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے آخری شعر میری حاضر مکمل سنیے گا کہ کوئی مانے یا نہ مانے اپنا یہ عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا یہ عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا یہ عقیدہ ہے ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر جناب محمد اسامہ مدنی صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے نہ پوچھ کوئی کیسے شاہ مشرقین بنا نہ پوچھ کوئی کیسے شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا کون حسین جو شجرہ رسول کی زینت بھی ہے اور حجرہ رسول کی نزہت بھی جو وارث فقر بوذر بھی ہے اور مظہر قوت حیدر بھی جو تخت کا سکندر بھی ہے اور بخت کا کلندر بھی جو حکمتوں کا لقمان بھی ہے اور بصیرتوں کا سلمان بھی جو خلوتوں میں صف بصف بھی ہے اور جلوتوں میں سر بکف بھی کون حسین حسین میرا حسین تیرا حسین ان کا حسین ان کا حسین سب کا حسین رب کا کون حسین حسین میرا حسین تیرا حسین ان کا حسین ان کا حسین سب کا حسین رب کا وہ انبیاء کا وہ اولیاء کا وہ مرتضیٰ کا وہ خشکیوں کا سمندروں کا وہ صوفیوں کا کلندروں کا کون حسین حسین اگر نہ شہید ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا حسین اگر نہ شہید ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا نبی کی سنت عیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں آزاں نہ ہوتی بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا انسان کا اور ہی رنگ ہوتا کون حسین حسین اللہ کا سپاہی جس کی ٹھوکر میں بادشاہی حسین وہ انقلاب لایا بقا کا ایسا نصاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت اور شہید زندہ تا قیامت حسین وہ انقلاب لایا بقا کا ایسا نصاب لایا ولا تقولوا
لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بقا، وہ نصاب ہمیں دے دیا کہ جس نصاب کے اندر کہ جو اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو جائیں، جو اللہ کی راہ کے اندر قتل کیے جائیں، فرمایا وہ اللہ کی ہاں زندہ ہیں، بال احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ چاہے تا کن فرما کے جگ سارا بنا سکتا ہے، وہ چاہے تا کن فرما کے جگ سارا بنا سکتا ہے، نہ چاہے تا فان کر کے ہکی لحظے وچ مٹا سکتا ہے، وہ چاہے تا بشر دے سامنے نوری جھکا چھوڑے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، وہ چاہے تا بشر دے سامنے نوری جھکا چھوڑے، نہ چاہے تا اسے آدم نو جنت چو لہا چھوڑے، وہ چاہے تا صدا کے کول خود اظہار کر چھوڑے، نہ چاہے تا کلیم اللہ نو بھی انکار کر چھوڑے، وہ چاہے تا زبیدی کھریاں زمزم بھی بہ جاوے، نہ چاہے تا حسین ابن علی بھی پیاسا رہ جاوے، وہ چاہے تا حبش دے نوکرانو سید بنا چھوڑے، نہ چاہے تا نبیاں دی دعاواں نو بلا چھوڑے، جویں او خود خدا ہکے، جویں او خود الہ ہکے، انجے رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہکے، جویں او خود خدا ہکے، جویں او خود الہ ہکے، انجے رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہکے۔ او دے نال دا نبیاں وچ نہ کوئی نبی آیا، جتھے جبرائیل نہیں گیا سونا اتھو بھی تھی آیا، او دی شانہ دی حد مک گئی، خدا فرمایا جی آیا، امت بخشا کے وال آیا، انعامہ وچ پوری آیا، جویں لوتے قلم والا سلسلہ سارا ہکے، انجے رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہکے، او چاہے تا رب یسرب نو مدینہ بنائندہ چاہ، او چاہے تا رب یسرب نو مدینہ بنائندہ چاہ، ابو جہل دی مٹھی وچ کنکرا نو بلائندہ چاہ، کرندہ چند دو ٹکڑے گئے سورج نو بلائندہ چاہ، ادھے دل دی رضا کیتے خدا کا با وٹائندہ چاہ، جویں طالب تے مطلوب دی ہر لحظہ رضا ہکے، انجے رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہکے، ادھے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں، ہواری ہر نبی دہن کسی کولو عمر کوئی نہیں، حیاء وچ حضرت عثمان تو معتبر کوئی نہیں، بہادر علی دے نال دا جمنا تا حشر کوئی نہیں، جویں چار افضل ہیں، جویں چار افضل ہیں تے چواں دی صلاح ہکے، انجے رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہکے، جویں چار افضل ہیں تے چواں دی صلاح ہکے، انجے رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہکے۔ اب میں ملتمس ہوں عالم نبیل حضرت علامہ مولانا قاری خان عالم چشتی صاحب جو میر پور ڈڈیال آزاد کشمیر سے تشریف لائے، آپ کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں اتنا دور دراز کا سفر کر کے آؤں اور آگے لوگ مجھے سننے کے لیے بیٹھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی کے ایک نعرے سے، علی کے ایک نعرے سے فضا بھی کانپ جاتی ہے، مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں۔ ارے نادانو تمہیں غلط فہمی ہے کہ تم ہمیں مٹا دو گے، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ ارے نادانو تمہیں غلط فہمی ہے کہ تم ہمیں مٹا دو گے، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، پردھان اسلام آج دوسرا تیسرا دن نے روز اعلان کرنے ہیں، جیڑے حضرات گھر وچ بیٹھے جیڑے قاری صاحب مہمان خصوصین حضرت علامہ مولانا قاری القرہ زینت القرہ قاری خان عالم چشتی صاحب انہوں نے ان بیان شروع ہون لگا، جیڑے جیڑے حضرات گھر وچ بیٹھے جلدی جلدی مسجد وچ آؤ تاکہ اللہ پاک کی تہاڈی حاضری نو اپنی برگاہ دے اندر منظور تے قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا وأحباب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه تمام اباب ذوق شوق محبت کے ساتھ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تمام تر حمد و ثنا اس رب کے لیے جو سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے اپنے بندوں کو اتنی لاتعداد نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر بندے اس رب کی نعمتیں گننا شروع کر دیں، خدا کی قسم گنتی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس رب کی نعمتیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں۔ درود لامحدود اس نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی لاتعداد شانیں عطا کی ہیں کہ اگر اس کے سارے بندے ہر طرف سے ہٹ کر اور کٹ کر اس نبی کی عظمتیں بیان کرنا شروع کر دیں، شانیں بیان کرنا شروع کر دیں، خدا کی قسم سب کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اس نبی کی شان کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ بعد از حمد و ثنا معزز علماء کرام، بالخصوص خطیب مسجد حاضہ پیکر اخلاص حضرت علامہ قاری محمد ظفر اقبال صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، آج کے اس بزم کے نقیب محفل محترم علامہ عمر اشفاق مروی صاحب، آج کے اس بزم کے عظیم ثنا خان محمد اسامہ مدنی صاحب، دیگر معزز سامعین و حاضرین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کرب و بلا کو خراج پیش کرنے کے لیے اس ماہ مقدس ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے آپ کی اس جامعہ مسجد غوثیہ مہریہ کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں ہدیہ
मुबारक पेश करता हूँ कि बिला खतीब साहब, इंतज़ामिया, मस्जिद मिलाद कमेटी, मोहतरम हाजी मोहम्मद तारिक साहब, दीगर जुमला इंतज़ामिया को, अहले महल्ला के हर फर्द को, मोहतरम मलिक शबीर साहब, मलिक उल्फत हुसैन साहब, हाजी मोहम्मद इकबाल साहब, कामरान अली साहब, दीगर भी आले मोहल्ला जिन्होंने आज के इस बज़म के अंदर अपना हर हवाले से तावन शामिल किया है। दुआ अल्लाह ताला आपको इस कार खैर पर जज़ाए खैर अता फरमाए और हम तमाम को अल्लाह ताला इमाम हुसैन और इमाम हसन मुश्तबा की सरदारी के अंदर जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। अजीज़ान गिरामी, काफ़ी देर से महफिल जारी व सारी है। जो मुझे अल्लामा हाफिज ज़फ़र इकबाल साहब ने टाइम दिया है, उसके अंदर बड़ी तेज़ी के साथ एक दो बातें आप के गोश गुजार करूँगा। उसके बाद भी महफिल का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। आपने बड़ी तवज्जो करनी है। जब भी कोई बात अच्छी लगे, खामोश नहीं बैठना, प्यार और मोहब्बत से कह देना है सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पुरफितन दौर के अंदर जो बंदा मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता कर देगा। जो हुजूर की सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। अब अल्लाह के रसूल की बहुत सारी सुन्नतें हैं। सुन्नत किसको कहते हैं? सुन्नत ये है कि जो काम अल्लाह के रसूल ने किया वही काम करना, ये सुन्नत कहलाता है। और हुजूर ने फरमाया, जो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता कर देगा। जो काम भी अल्लाह के रसूल ने किया वही काम करना, ये हुजूर की सुन्नत है। अब अल्लाह के रसूल की बहुत सारी सुन्नतें हैं। उन सुन्नतों में से एक सुन्नत ये भी है कि अल्लाह के रसूल ने इमाम हुसैन से मोहब्बत की है, इमाम हुसैन से प्यार किया। क़यामत तक जो बंदा इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा, हुजूर की सुन्नत को ताज़ा करेगा। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो हुजूर की सुन्नत को ताज़ा करता है, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करता है। हसन हुसैन अल्लाह के रसूल की गोद के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाया और फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। हसन से भी मोहब्बत करता हूँ, हुसैन से भी मोहब्बत करता हूँ। हुजूर मोहब्बत करते हैं। क़यामत तक जो भी मोहब्बत करेगा, हुजूर की सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। व अहिब्बहुमा, या अल्लाह तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर। व अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, या अल्लाह क़यामत तक जो बंदा भी हसन हुसैन से मोहब्बत करे, मैं तेरी बरगाह में इल्तिजा कर रहा हूं, तू उसे अपना महबूब बना ले। लोगों, वो बंदा बड़ा खुश नसीब है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों की ये निशानी है कि वो टूट कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो भी बड़ी शान वाला, लेकिन उसकी किस्मत क्या क्या कहने जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिसके साथ अल्लाह मोहब्बत करता है। अब अल्लाह किससे मोहब्बत करता है? मैं आपको वजीफा बताता हूं। अगर आप चाहते हैं कि हम रब के महबूब बन जाएं, रब हमसे प्यार और मोहब्बत करे, लोगों तुम हुसैन से मोहब्बत करना शुरू कर दो। खुदा की कसम, रब भी तुमसे मोहब्बत करेगा, रब का रसूल भी तुमसे मोहब्बत करेगा। हाय हाय, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक मैंने आपको सुनाई है, याद रखें। अहले बैत अतार, मैं आगे जाकर सारा मंजर आपके सामने रखूंगा, लेकिन इब्तिदान में कुरान और हदीस की रोशनी में एक बुनियाद रखना चाहता हूं। अहले बैत अतार
یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو سمجھنے کا پہلا ذریعہ بھی اللہ کا قرآن ہے اور آخری ذریعہ بھی اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن کے ہر لفظ کے اندر امام علی مقام اہل بیت اطہار کا ذکر موجود ہے، اہل بیت اطہار کی شان موجود ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ آج مسجدیں آباد ہیں، خدا کی قسم اگر امام علی مقام امام حسین 10 محرم الحرام 61 ہجری اپنا سب کچھ قربان نہ کرتے تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا، یہ مسجدیں آباد نہ ہوتی۔ مسجدیں اگر آباد ہیں امام علی مقام امام حسین کی قربانیوں کی وجہ سے آباد ہیں۔ اس لیے امام علی مقام امام حسین کسی کے ذکر کا محتاج ہی نہیں۔ اللہ کا قرآن حسین کی شان بیان کر رہا ہے اور مصطفیٰ کا فرمان حسین کی شان بیان کر رہا ہے۔ پہلا ذریعہ بھی اللہ کا قرآن ہے، آخری ذریعہ بھی اللہ کا قرآن ہے۔ اب میں پڑھنا چاہتا ہوں اللہ کا قرآن، لیکن انہیں نہیں رہا استقبال واسطے کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، محبت پیار نل کہہ دے وہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور اچھی آواز نل کہہ دے سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت اطہار دی شان اللہ دے قرآن نے بیان کی ہے۔ اچھے کو سبحان اللہ۔ جس طرح جلسہ سجا کے بیٹھے ہو، امام حسین دی محفل وچ آئے بیٹھے ہو، اسی پرسکون ماحول وچ بیٹھے ہیں، لیکن امام علی مقام 10 محرم الحرام 6 مہینے دا علی اصغر بھی نہیں چھوڑیا، رب دی برگاہ وچ قربان کر چھوڑیا۔ لوگوں سب کچھ قربان کر کے آخری ویلے سر سجدے وچ رکھ کے اے وہ تسبیح بلند کر رہے سن سبحان ربی الاعلی۔ آج اسی بھی سجدہ کرنے ہیں نا، یہ تسبیح پڑھنے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ لیکن میں دسنا اے چاہنا اگر امام علی مقام سب کچھ قربان کر کے آخری ویلے تیران دی بارش وچ خنجر دی تار تھلے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تے میں اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اہل بیت اطہار دی شان سن کے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا کو سبحان اللہ۔ اسی واسطے کہنے والا پہ کہندر رہی وسدی بارش تیران دی، رہی وسدی بارش تیران دی، میرا پیر آکھے سبحان اللہ، اے سارا تن زخمات تھی چور آہا، شبیر آکھے سبحان اللہ، تے جدہ وقت اخیر نماز پڑھی، تقدیر آکھے سبحان اللہ، ممتاز فرادی لاش ہوتے ہم شیر آکھے سبحان اللہ۔ تسی بھی محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہو اللہ دے گھر دے اندر ہیں، رسول اللہ دی آل بیت دی محفل سجا بیٹھے ہو، سنیو رب رسول نے انعام کی دیتا ہے۔ اللہ دے رسول فرمایا مماتا علی حب آل محمد مات شہیدن، مماتا علی حب آل محمد مات مستقمل الایمان۔ اے کائنات والیوں، جڑا بندہ آل بیت اطہار دا پیار لے کے محبت دے اندر ہے، دنیا تو جاندہ ہے، مر جاندہ ہے، اللہ اس نو شہید دا درجہ عطا کر چھوڑ دا ہے۔ اللہ دے رسول فرمایا جڑا بندہ اہل بیت اطہار دا پیار لے کے دنیا تو جاندہ ہے، اللہ اس دا خاتمہ ایمان پہ کردہ ہے۔ اسی واسطے پنجابی والا کہندا ہے کہ اسا خادم آل نبی دے ہاں، اے ساڈی جند تے جان حسین
خدا کیتا پو احسان حسین تے اساں سنیاں کو ایک دے نہیں بھولنا جویں پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن پہ لکھ چھوڑی ساڈا دین ایمان حسین اللہ اکبر یا علی زندہ باد اس واسطے میں اللہ دا قرآن توڑے سامنے پڑھیا تے انہاں دی شان بیان کیتی جنہ دی محبت باعث خاتمہ بالخیر بھی ہے تے جنت وچ داخلہ دا بھی سبب ہے اچھی آنکھو سبحان اللہ اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ایک مقام تے اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى اے میرے محبوبہ کہہ دے انہاں لوکاں جڑی میں تانوں تبلیغ کیتی ہے طیف دے اندر لوکاں نے مینوں پتھر مارے نے لیکن میں اللہ دا پیغام جاری رکھیا ہے اے کائنات والیو جنی بھی میں تبلیغ کیتی ہے تہاڈے کولوں کچھ نہیں منگدا وا کیونکہ نبی منگن والا نہیں ہوندا بلکہ عطا کرن والا ہوندا ہے کوئی سوال توڑے کولو نہیں کردا ماں ہاں اللہ دے آکھن تے ایک سوال توڑے کول ضرور کرانگا یا رسول اللہ کیا سوال ہے رب نے کہا میرے محبوبہ اپنی امتوں کہہ دے الا المودۃ فی القربى جڑے میرے قرابت دار نے نا قریبی رشتہ دار نے انہاں نے محبت تے مودت ماں دے دیو صحابی کہندا ہے سنیا من قرابت یا رسول اللہ اے تے دسو نا جڑا تساں لفظ قربا استعمال کیتا ہے کون ہے تہاڈا قرابت رشتہ دار ہر بندہ توجہ کرے گا رب دے رسول نے فرمایا علی فاطمہ وبناہما جڑے میرے قرابت رشتہ دار نے ایک علی ہے ایک فاطمہ ہے وبناہما تو انہاں دے بیٹے نے ایک دا نام حسن ہے دوجے دا نام حسین ہے فرمائے یہ میرے قرابت دار ہیں قریبی رشتہ دار ہیں ان کی محبت اور مودت میں تم سے مانگتا ہوں اس چیز کا سوال کرتا ہوں لوگوں خوش نصیب ہو کہ ہر زاویے سے امام علی مقام سے محبت کا اظہار کر کے رب کو بھی خوش کر رہے ہو رب کے رسول کو بھی خوش کر رہے ہو اچھا کو سبحان اللہ کیونکہ جو محرم کے دن ہے نا یہ خاص طور پر یزیدیت اور حسینیت میں فرق پیدا کرنے والے دن ہیں یہ دو شخصی جنگ نہیں تھی کہ حسین اور یزید کی جنگ تھی یہ دو نظریوں کی جنگ تھی قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گی ایک نظریے کے نام یزیدیت ہے ایک نظریے کے نام حسینیت ہے شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے وہ حسینی بننے کا نظریہ دیا ہے کہیں نا سبحان اللہ مدنی صاحب بھی پڑھ رہے تھے میں بھی پڑھوں گا تاکہ ہر بندی کی طرف سے امام علی مقام کی برگاہ میں یہ حاضری لگ جائے اے حسین ہم بھی آپ کی برکت سے حسینی ہیں گج کر اونچی آنکھوں سبحان اللہ اسی واسطے میں کہندا ہوں کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان حسینی ہے حدیث بھی پڑھیاں تے عربی وچ پڑھیاں اللہ دا قرآن بھی پڑھیا تے ہون اس مفہوم وچ ہر بندہ امام علی مقام دی برگاہ وچ حاضری لگوے سی کہ اے حسین تہاڈی نام دی برکت نال کیونکہ ایک ہونا حسین اسیاں حسینی
اے یاوے نہ جڑی اے نسبت علی کہ اساں امام حسین دی نسبت حاصل ہے کچھ کو سبحان اللہ تے مل کے پڑھنا وہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے یہ لفظ سب نے بولنا ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی اور گرنے نہیں دیتے کہاں دے نواسے گا اللہ دے رسول مسجد نبوی دا سینم سر سجدے وچ رکھیا امام علی مقام بچپن دی عمر رب دے رسول دی پشت سوار ہو گئے نے اللہ دے رسول 3 مرتبہ تسبیحاں پڑھیاں سر نہیں اٹھایا وجہ کی سی ہتار والیوں کدھرے میرا نواسا مسجد نبوی دے سین وچ گر نہ جاوے جس رسول نو امام حسین دا مسجد نبوی وچ گرنا برداشت نہیں ہے ہر بندہ فکر کرے گا جس ویلے میدان کربلا دے اندر حسین گھوڑے تو تھلے آیا ہوئے گا اللہ دے رسول دے دل تے کی گزری ہوئے گی اللہ دے رسول تسبیحاں پڑھا دے چلے گئے اپنی مرضی نال امام حسین جس ویلے تھلے آ گئے نیچے اتر گئے اس ویلے اللہ دے رسول نے اپنا سر انور سجدے تو اٹھایا گویا امام حسین اپنے نانے نو کہہ رسن اے میرے نانا اج میری خاطر سجدہ لمبا کیتا نے کل میدان کربلا دے اندر ہر تسبیح دے بدلے ایک ایک جان قربان کر کے میں بدلہ چکا دیاں گا گرنے نہیں دیتے کہاں دے نواسے کو کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے مل کے پلو کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی کوئی مانے یا نہ مانے لیکن یہ حقیقت ہے کیا کہ ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن حسینی ہے سارے بولو ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عزیزان اکرامی جس ویلے یزید لعین تخت نشین ہویا نا سب تو زیادہ اگر یزیدہ اپنی حکومت دے حوالے نال خطر سی تے کسی اور کو لو نہیں امام علی مقام سیدنا امام حسین کو لو خطرہ سی اس وقت مدینے دا جڑا گورنر سی اس وال پیغام بھیجیا کیونکہ جڑا بھی ملازم ہونا حکومت نے گل مننا ضروری ہونی اگرچہ ولید بن عقبہ یا ولید بن عتبہ اس کے دل اندر آل رسول دا پیار موجود سی لیکن مدینے دا گورنر سی یزید وقت حاکم سی اس پیغام بھیجا اے ولید تو مدینے دا گورنر ہے اور تیرے مدینے وچ حسین بھی رہندا ہے حسین دے نا تو اچھی آکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ساؤنڈ ہے یہ تھوڑی جئی سٹی اگر کم کر دے ہو تے اصل آواز کھول دے ہو تو اسی پیار دے محبت نہ لاکھو سبحان اللہ
فرمایا مینوں حسین دی بیعت ضرورت ہے. ولید نے رات دے اندھیرے وچ امام علی مقام نو بلایا, یزید دا سارا پیغام پڑھ کے سنایا کہ حسین یزید تہاڈی بیعت منگ رہا ہے. لوگوں امام علی مقام نے پہلے دن یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ دینے تو انکار کیتا سی. خواجہ اجمیر نے کہا سی کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حسین سر دے چھڑیا لیکن یزید دے ہاتھاں وچ ہاتھ نہ اس دیتا. اچھا کو سبحان اللہ. امام علی مقام نے انکار کیتا. ولید بول کے کہنے لگا انکار نہیں وجہ دسو, حالات خراب ہو جان گے. امام علی مقام نے فرمایا یزید بن معاویہ فاسق فاجر مولن بالفسق قاتل النفس شارب الخمر تارک الصلاۃ. ہر بندہ توجہ کر سی تے اپنے کردار تے بھی نظر کر سی کہ ساڈا کردار کس نال ملنا. امام حسین نے فرمایا گل سن ولید, میں کبھی بھی یزید دی بیعت نہیں کراں گا. وجہ کی ہے کہ یزید ابن معاویہ اے فاسق ہے, فاجر ہے, لوکاں نوں ناحق قتل کرن والا ہے, نمازاں چھوڑن والا ہے, شراب پین والا ہے, نوجوان تو سیزنوں بلا کے انہاں دا ڈانس کرن والا ہے. انا حسین ابن علی ابن ابی طالب. ہائے ہے آکھو سبحان اللہ. میں حسین ہاں, ابو طالب دا پتر ہاں, علی دا پتر ہاں. میرے جہا بندہ یزید جیسے لعین دی کدی بھی بیعت نہیں کرے گا. ولید کہندا ہے حسین حالات خراب ہو جان گے, یزید دا سخت آرڈر ہے, مدینے دیاں گلیاں خون دے نال رنگین ہو جان گیاں. میرے امام نے بول کے کہا ولید اس گل دی فکر نہ کر, ایک گلاں تے نانا گودی وچ بٹھا کے دس گیا سی. انہاں یارا محبت اللہ کو سبحان اللہ. یہ کوئی اچانک معاملہ نہیں بنا سی کہ اچانک یہ سارا کچھ معاملہ ہویا, منصوبہ بنا نہیں. امام علی مقام دی ولادت دے نال ہی امام علی مقام دی شہادت دی خبر بھی مشہور ہو گئی سی کہ امام علی مقام شہید ہو جان گے. لیکن کسی نے بھی یہ دعا نہیں منگی یا اللہ اے مصیبت ٹال دے. جس بھی اللہ دی برگاہ میں دعا منگی, اللہ دے رسول منگی, سیدہ فاطمہ تو زہرہ منگی, جناب مولا کائنات دعا منگی تو اے الفاظ آکھنے اللہم آتل حسینہ صبرم و اجرا. یا اللہ اگر میرے حسین تے اے ویلا آ جاوے, حسین نو صبر بھی عطا کریں تے نالے اجر بھی عطا کریں. لوگ کہنے لگے, ولید نے آکھیا حالات خراب ہو جان گے. امام علی مقام نے فرمایا میرا نانا ساریاں گلاں تو مینوں آگاہ کر کے گیا ہے. گج کیا کھو سبحان اللہ. اللہ اکبر. عزیزان اکرامی, لوگ نے کہا حسین حالات خراب ہو جان گے, مدینے دی گلیاں خون دے نال رنگین ہو جان گیاں, بڑیاں عظمتاں والا شہر مدینہ. میرا امام بول کے کہندا ہے مینوں عظمت مدینہ نہ دسو, میں جاندا ہے مدینہ بڑیاں عظمتاں والا ہے, لیکن ایک پلے شہر مدینہ ہے, دوسرے پلے رسول اللہ دا دین ہے. جے کر مدینے رما رسول اللہ دے دین دی چٹی چادر تے داغ آندا ہے, جے کر دین دا تحفظ کرام مدینہ چھوڑنا پوے گا, ہر بندہ توجہ کرے گا. اے امام حسین نتیجہ کی کنڈیاں نے, فیصلہ کی کیتا نے. میرا امام بول کے کہندا ہے کہ بس مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر. میرا ماٹو کیے مقصد کیے کہ بس مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر, اور کر میں نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے. لوگوں تمہارا اسلام میری غیرت ایمان جاتی ہے, اور میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے. میرا
تہاڈا نام باقی رہ جائے. رب نے کہا حسین میرے نام دی بقا واسطے تو سب کچھ قربان کر چھوڑیا, ہن جب تک میرا نام باقی رہے گا حسین تیرا ذکر بھی باقی رہے گا. آکھو نا سبحان اللہ. اے حسین قیامت تک جڑے میرے بندے ہون گے انہاں دی زبان تے میرا نام ہی ہوے گا, حسین تیرے نام دے لنگر بھی پکڑیں گے. گج کیا کھو نا سبحان اللہ. امام علی مقام سیدنا امام حسین نے مدینے تو جان دی تیاری کر لئی ہے, کجاوے کس لے گئے نے, سامان تیار ہو گیا ہے, بول کے کہندے نے زینب چاندی واری میرا دل پہ کر دیں, میں نانی دی تربت آخری سلام پڑھ لواں, پتہ نہیں واپس مدینے آواں گا یا نہیں آواں گا. امام علی مقام اللہ دے رسول دے روزے تے گئے, آخری سلام پیش کیتا, بول کے کہندے نے سلام اے جد امجد. اس کا معنی اے وے اے میرے جد امجد, میرا نانا جی میرا آخری سلام قبول کرو. اللہ تواڈا سلامی امام حسین دی برگاہ وچ قبول کرے. اچھی آواز نال آکھو سبحان اللہ. ہائے سلام اے جد امجد, اے میرا منہ چومنے والے, مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے, ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ یہ کس کا نور عین آیا, میرے نانا تیرے در پر تیرا پیارا حسین آیا. تے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی آقا تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا, تیری مہر نبوت بہن والا, چڑھ کے نیزے پڑھن قرآن چلیا. تے تو ویکھ زینب سکینہ تے شار بانو, علی اکبر عباس جوان چلیا, اسفیر مسافرہ آنا نہیں, تیرے دین توڑ قربان چلیا. امام علی مقام نے اپنے نانا دی تربت آخری سلام پیش کیتا, آ گئے اپنی ماں دی قبر تے, ماں دا پیار یاد آ گیا. ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب چاریا زندہ آباد. ماشاءاللہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد فاقر چشتی صاحب آپ محفل اندر تشریف لے کے آئے ہیں. انشاءاللہ میرے تو بعد ان دا خصوصی خطاب ہوئے گا. پیانر کہہ دیو سبحان اللہ. امام علی مقام سیدنا امام حسین لوگوں آ گئے اپنی ماں دی قبر تے. اچھا کنا سبحان اللہ. آج بھی لوگی جس ویلے ماں دی قبر تے آ جاون ماما دا پیار یاد آ جاندا ہے. تجربہ کر کے ویکھو نا, چٹیاں تڑیاں والے بھی جس ویلے اپنی ماں دی قبر تے آندے نے ماں دا پیار یاد آ جاندا ہے, کیونکہ ماں دا رشتہ اور رشتہ بھی ہے جس رشتے دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ ماں جیا غم خار نہ کوئی, تے جانے کون حقیقت ماں دی, اوے ہر ایک شے بازاروں لبے دی, پر نہیں لبدی شفقت ماں دی. ماں دا پیارا یاد آ گیا, بول کے کہندے نے ماں ویکھو تے سینا تہاڈی تربت تے کون آیا ہے, او حسین آ گیا ہے. جے کر عید والے دن کپڑے نہیں سن ہوندے تسی مینوں جنت وچوں جوڑے منگوا دیندی سو. عید چند نظر آیا نا, حضرت بلال نے منادی لگائی, ندا بلند کی تھی, لوگوں عید چند نظر آ گیا. صبح ہر بندہ نمیں کپڑے پا کے نا عیدگاہ وال آ جانا, اللہ دے رسول آپ عید پڑھاون گے.
اچھے آکھو نا سبحان اللہ۔ حسن و حسین آپ بھی گلیاں دے اندر موجود سن، سیدنا بلال دا اے اعلان سنیا واپس آئے۔ اما جان تسا سنیا بلال کی اعلان کیتا؟ نہیں بچوں میں نہیں سنیا۔ فرمایا حضرت بلال اے اعلان کیتا صبح ہر بندہ نمے کپڑے پا کے عیدگاہ وال آ جانا، اللہ دے رسول عید پڑھاون گے۔ اے اما اے تے دسونا کیا ساڑیاں کپڑیاں دا اہتمام ہے وے؟ بھائی توجہ میری طرف کر سو، میں بڑی جلدی نال کیونکہ علامہ صاحب بھی خطاب کرنا اے جڑا خلاب ہے نا ایت اگر تسی پل کر لگو سارے بندے دو دو قدم آگے آ جاؤ ماشاءاللہ، دو دو قدم ہر بندہ آگے آ جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا مہمان ہو، محبت کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں اور جب بھی کوئی بات پیاری لگے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اما جان تسا اعلان سنیا نمے کپڑے پا کے عید پڑھن ہر بندے جانا؟ نہیں بچیوں نہیں سنا۔ فرمایا اللہ دے رسول دی طرف اعلان ہے، مائی صاحبہ کہندیاں نے اے بچیوں رات دا اندھیرا چھا گیا تسی سین جاؤ، صبح ہووی گی میں جانا تواڈے کپڑے جانن یا میرا اللہ جانے۔ ہائے ہائے اچھی آواز نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ عزیزانی گرامی حسن و حسین سمگائے مائی صاحبہ سیدہ طیبہ راکعہ ساجدہ مصلی بچھا لیا، رو کے کندیاں نے رحمت دامی پا خدایا، اے مولا باغ سکا کرے ہرے یا اے پھوٹا آسے امید میری دا، اے مولا کر دے میوے بھریا، مولا میں پترہ دینار کپڑیاں دا وعدہ کر چکیاں، میریاں آساں تے امیداں نو پورا کر دے، تھوڑا جے ٹائم باقی رہ گیا ہے کپڑیاں دا اہتمام کل ہوئے گا۔ عزیزان گرامی اللہ نے کہا اے جبریل یا رب جمیل فرمایا جنت وچ چلا جا، ایک جوڑا حسن واسطے لے جا، دوجا جوڑا حسین واسطے لے جا، صبح دا ویلا آوے میرے بھیجے ہوئے کپڑے میرے نبی دے نواسے پا کے عیدگاہ وال جا رہے ہووانے تے میں فخر نال کر رہا ہوا کہ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی اے وے کہ اللہ بھی ادھر ہے جدھر اہل بیت ہیں۔ ہائے ہائے اچھے اپنے سبحان اللہ۔ اللہ کدھر ہے جدھر اہل بیت ہیں، تائیں اللہ اہل بیت دیا شانہ قرآن میں بیان کر رہا نا، اپنے سبحان اللہ۔ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، مل کے پڑھنا امام دی برگاہ دے اندر ساریاں دی حاضری لگ جائے کہ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ او امام حسین ماں دی تربت آ گئے، بول کے کہندے ماں ویکھو تے صحیح نا تہاڈی تربت او حسین آ گیا، جے کر عید والے دن کپڑے نہیں سن ہوندے جنت وچوں جوڑے منگوا دے دی سے، تے رو کے کہندے اے اماں اج کھول کفنے نو تے تو ویکھ لے حالے غریباں، اوے دور چلے نی پردیسی تھو پھر ملنے نال نصیباں، تے جفی مار کہ ماں دی قبر اتے سیدہ زینب قرلان لگی، اٹھو اماں تے کرو فدیہ تیری تھی مدینے جان لگی۔ عزیزان گرامی
پھر میں نہ دس سکنا کہ امام حسین نے کس طرح مدینہ چھوڑا ہوئے گا. دیکھو نا 1400 سال گزر گئے, آج بھی جس ویلے حاجی مدینہ نہیں چھوڑ گئے انج پتہ چل گئے. جس طرح دودھ پیتا بچہ کوئی ماں کو لو چھن لوے نا, ماں روندی ہے چلان دیئے. آزم چشتی نے کہ اسی جان نکلنے کو آتی ہے آزم, کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا. اگر 1400 سال تو بعد مدینے تو جدا ہونا آسان نہیں ہے, مشکل ہے. پھر او حسین جس تا لڑکپن بھی مدینے وچ گزریا, جس تا بچپن بھی مدینے وچ گزریا, رب دے رسول آپ تربیت کی تھی, مدینے دیاں گلیاں وچ گھمایا. ایک باری اللہ دے رسول حسین نو کندھے تے بٹھا کے جا رہے سن, سامنے عمر بن خطاب آئے, بول کے کہندے نے حسین تنو کتنی خوبصورت سواری ملی ہے. اللہ دے رسول جواب دیتا, عمر سواری بھی بڑی آلہ ہے لیکن اتے سوار ویکھنا او بھی بڑیاں شانہ والا ہے. محبت اللہ کھو سبحان اللہ. او حسین مدینے نو تو جا رہا لیکن ذاتی اقتدار واسطے نہیں, رسول اللہ دی دین دی بقا واسطے جا رہا. آج اگر دین نو بقا ملی ہے, امام علی مقام امام حسین دیاں قربانیاں دی وجہ تو ملی ہے. مدینے تو چلے, مکے گئے, لوگوں 8 ذوالحجہ دنیا والے آ رہے ہیں مکے حج کرن واسطے. امام حسین مکے تو کوفے والے جا رہے ہیں. لوکاں کیا حسین حج تو 2 دن باقی رہنے, عظمت حج تو تسی واقف ہو, کتنی باری مدینے تو آئے ہو پیدل حج کرن واسطے, حج کر کے چلے جانا. میرے حسین نے کہا اے لوگو میں جانتا ہوں حج بڑی عظمتاں والا ہے, لیکن ایک حج لوکی کرنگے, ایک حج حسین کرے گا. اے حج کرنا بڑا آسان ہے لیکن جڑا حج حسین کرن واسطے جا رہا, آنکھو نا یرا سبحان اللہ, جڑا حج حسین کرن واسطے جا رہے ہیں بڑا مشکل حج ہے. لوکی آمنگے کی کرنگے, حجر اسود نو چمنگے. ایک حج کرن واسطے حسین جا رہے ہیں, لوکی حجر اسود نو چمنگے, میں علی اصغر نو چمانگا. لوکی آگے بیت اللہ کا طواف کرنگے, کعبۃ اللہ دے چکر کٹنگے. حسین ہی خیمیاں دے چکر کٹے گا, کدھرے علی اکبر دا لاشا لے کے آوے گا, کدھرے علی اصغر دا, کدھرے قاسم دا, کدھرے عباس دا. اے لوگو بالآخر توڑا حج سر منڈوا کے مکمل ہوئے گا, اوے حسین دا حج سر کٹوا کے مکمل ہوئے گا. جڑا حج میں کرن واسطے جا رہا ہوں, ایک قیامت تک آن والیاں حاجیاں دے حجاں دی ابرو بن جاوے گا. اکھو سبحان اللہ. امام علی مقام 8 ذوالحجہ مکے تو سفر جاری کیتا, کوفے وال جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں. اچانک میرے امام دے گھوڑے رک گئے. لوکاں کو لے پوچھیا اس زمین نو کی کیا جاندا, لوکاں نے کہا اس نو کیا جاندا ہے کرب و بلا. کرب دا مین ہوندہ ہے مصیبت, ہے بندہ نا فلاں بندہ بڑے کرب وچے, بڑی تکلیف وچے. تے بلا بھی ازمیش نو کہنے, مصیبت نو کہنے. لوکا کیا حسین اے مصیبتاں والی زمین ہے, ازمیشاں والی زمین ہے. میرے امام نے بول کے کہا علی اکبر اتنی خیمے لگا لو, نانا گودی وچ بٹھا کے نا جس زمین دا ذکر کردہ سی لگتا ہے میدان کرب و بلا آ گیا. 2 محرم الحرام میرے امام نے میدان کرب و بلا کے اندر ڈیرہ لایا. یزیدیاں والوں بار بار قافلے آ رہے ہیں, حسین بیعت کر لو. میرے امام نے کہا سی میں پہلے دن انکار کیتا سی, میں سب کچھ دے دیاں گا لیکن یزید دے نپاک ہاتھ وچ اپنا پاک ہاتھ دے کے نانی دی امت واسطے کدے بھی غلط راستہ نہیں کھولا گا. کل نانی دی امت اے نہ آکھے کہ فاسق نہیں بیعت کرنا اے جی حسین دی سنت ہے. فرمایا نہیں, سب کچھ قربان کر سکتا ماں, اپنا سر بھی تن تو جدا کرا دیاں گا لیکن بیعت نہیں کرائیں گا. 7 محرم آئی نا, شمر بول کے کہندا ہے حسین ہن تو آپو ہی بیعت کرے گا. جس ویلے تیرے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس نال بلکن گے, بول کے کہے گا کہ میں بیعت کرنا ماں. لیکن میرے حسین نے کہا اے شمر
حالت کر تو عظمت حسین سمجھ نہیں سکا ہے گج کا کھو سبحان اللہ عزیزان گرامی ست محرم الحرام امام علی مقام سیدنا امام حسین افراد خاندان اہل بیت یزیدیاں نے پانی بند کر چھوڑے آئے نار فرات پیر لگ گئے 8 محرم گزری 9 محرم الحرام عصر دی نماز میرے امام نے پڑھی شمر بول کے کہندے حسین تو ہی گلانو یا پیت کر لے یا جنگ واسطے تیار ہو جا میرا امام کہندے جتھے تک بیعت تعلق ہے او تے میں کرنے کوئی نہیں ہے جتھے تک جنگ دا تعلق ہے میں جنگ واسطے نہیں آیا وہاں جڑے جنگ کر دینے مستورات کو نہ لا کے نہیں آندے لیکن جے کر تسی جنگ کرنا ہی چاہنے ہو میں جنگ کو لو ڈرن والا حسین نہیں ہاں کیونکہ میں ذوالفقار حیدری دا وارثاں فرمایا میں جنگ کو لو ڈرن والا حسین نہیں ہاں بیعت میں کرنی کوئی نہیں لوگوں اج تو تے میں صبح ساڑھا فیصلہ ہو رہنا شامی ہو رہنا لیکن امام حسین دی مجلس سجائی نے آپ دا پیغام دے کہ ایک باری زبان تو جڑے جملے کہہ دیو سر نیزے تے لٹک جاوے کبھی بھی حق گل نہ چھوڑے آ جائے انہیں نہیں محبت نہ لکھو سبحان اللہ لوگوں آخری رات میرے امام نے مل گئی پھر آپ ہی سوچو میرے امام نے وہ رات کس طرح گزاری ہوئے گی پوری رات اللہ دا قرآن پڑھتے رہے دیئے بجا دیتے لوکن مخاطب کر کے کہن دیں جنہ اپنی مرضی نال جانا چلے جامان حسین کسی نو پابند نہیں کرے گا کیونکہ یزید حسین دے خون دا پیاسا ہے لیکن جوئی دیا جلایا کی وکھیا سارے دے سارے امام حسین دی برگاہ وچ موجود ہیں بول کے کہن دیں حسین تواڈے نال آیا تواڈے تے قربان ہو کے جاواں گے لوگوں پھر 61 ہجری 10 محرم الحرام صبح دا سورج طلوع ہویا ظلم دا سورج طلوع ہویا میرے رسول دے گلشن دی ایک کلی کٹ رہی ہے پورا دن نہیں بڑا درد والا سی علمناک سی لیکن او ویلا جس ویلے سیدہ زینب رو کے آیاں اپنے بھائی دے خیمے دے دروازے تے کہندیاں نے حسین آج ایک سوال ہے کہ آیاں خالی نہ موڑی حسین بول کے کہندے نے زینب جان دیئے آج میرے کول پانی میں کوئی نہیں ہے کھجورہ میں کوئی نہیں ہے کیڑا سوال ہے کہ آئے میں ساری زندگی اس انتظار اندر رہا ہوں میری بہن میرے کول سوال کرے گی میں ہر چیز عطا کر دیاں گا لیکن اج میں مدینے وچ کوئی نہیں ہوں میدان کربلا دے اندر موجود ہوں سیدہ زینب کہندیاں نے میں کوئی اور چیز منگن واسطے نہیں آیا بلکہ میرا سوال اے ہے کہ نانے دا فرمان سنے آئے الصدقۃ رد البلاء مشکل آ جاوے صدقہ دیتا کرا مصیبت ٹل جاوے گی اج تسی مشکل وچو میں صدقہ دینا چاہنی ہاں اے زینب کیڑی چیز صدقہ دے گی زینب بول کے کہندیاں نے چھوٹے چھوٹے میرے 2 بچے نے میں انہاں نو قربان کرنا چاہنی ہاں امام حسین کہندے نے کل سن زینب اے بچے تہاڈے بڑھاپے دا سہارا بنن گے لوکی اپنے بچیاں نو پالدے نے پوستے نے اسی بڈھے ہوواں گے بچے ساڈے سہارا بنن گے لیکن سیدہ زینب نے رونا شروع کر دیتا ہے بول کے کہندیاں نے جس ماں فاطمہ دا تو دودھ پیتا ہے اسی دا میں بھی دودھ پیتا ہے دودھ دا واسطہ ہی اج مینوں خالی نہ موڑی میرے امام نے اجازت دے دیتی حضرت سیدہ زینب نے چھوٹیاں چھوٹیاں پگڑیاں اپنے بچیاں دے سرا تے رکھیاں چھوٹیاں چھوٹیاں انہاں دے ہتھاں وچ تلواراں پکڑائیاں تے بول کے کہندیاں نے جاؤ بچیو اللہ حافظ سارے آنکھوں نے سبحان اللہ اور چیوانر کہہ دیو سبحان اللہ جاؤ بچیو اے اللہ حافظ
تے اج نام میرا نہیں لینا اوے تیر بچن تے آہ نہیں کرینی اج ظلم سمردا سینا ایک ایک کر کے گلشن رسالت کی کلی کٹ رہی ہے پھر او ویلا بھی آ گیا میرا امام تنے تنہا رہ گیا دنوں دا بھوکا تے پیاسا ہے سارا دن لاشاں ڈھوندا رہا ہے تنے تنہا رہ گیا جس ویلے میرے امام نے ساریاں صبر کی تلقین کی ہے اپنے پیر گھوڑے دی رکاب تے رکھے نے سیدہ زینب نے کی ویکھیا میرے امام دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے بول کے کہندیاں نے ویرا حسین یزیدی کی کمن گے حسین سارا دن نہیں رویا ہے اپنی واری آئی ہے حسین دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے نے میرا امام بول کے کہندے کل سن زینب میں یزیدیاں کو ڈرن والا حسین نہیں ہاں دشمن دی اکھ وچ اکھ پا کے مرن والا حسین لیکن زینب کدرے بندے نو گزرا ہویا ویلا یاد آ جاندا ہے ماضی یاد آ جاندا ہے اکھاں چوں آنسو نکل آندے نے زینب کہندیاں نے ویر حسین اس ویلے تہانوں کی یاد آ گیا ہے میرا حسین بول کے کہندا ہے اج میں کلا رہ گیا ماں ساریاں نے قربانیاں دے چھوڑیاں نے جس ویلے میں اپنے آپ نو تنہا ویکھیا تے مینوں یاد پہ آندا ہے جدا حضور میرا جنوں چلے آئے جدا حضور میرا جنوں چلے تے جبرائیل براق تھمایا جدو ابا حیدر خیبر چلے نبی پاک آپ چڑھایا تے اج میں روندا تا پیاواں ہے اج کوئی نہیں رہ گیا وعدہ پھڑن والا جدا وار حسین دا آیا میں سب کے جاواں اس بہنے اتو جس آپ برانو چڑھایا لوگوں تینہ دنوں دا بھوکا تے پیاسا ہے 70-71 لاشاں ڈھویاں آج کسی دے گھر وچوں ایک چلا جائے نا تے 2 دنوں تک ہوش نہیں آنا لیکن امام حسین آپ کی جرت اور بہادری دیکھو اس کے باوجود جس ویلے آپ میدان جنگ میں داخل ہوئے نا ایک بار سارے آنکھوں نا سبحان اللہ آپ کی جرت اور بہادری تے سیدی پیر نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کچھ جملے لکھے میں پیش کرنا چاہنا ماں وہ منظر اکھاں دے سامنے لے کے آؤ تے ایک باری محبت نہ لاکھو سبحان اللہ میرے عبیرہ خیال کری دنہ دا بھوکا تے پیاسا سارا دن لاشاں ڈھوندیاں گزر گئی ہیں لیکن میدان جنگ میں داخل ہوئے جرت بہادری دا کی عالم ہے پیر صاحب کا ننے کے سینہ تانے ہوئے سینہ تان کے میدان میں داخل ہوئے اچھا کو سبحان اللہ آئے سینہ تانے ہوئے لو ابن علی آتا ہے کربلا والو سنبھل جاؤ ولی آتا ہے پیر صاحب کہندے نے کہ 3 دن کے اس پیاسے نے بڑا کام کیا 3 دن کے اس پیاسے نے بڑا کام کیا لوگوں مصطفیٰ کے نواسے نے بڑا کام کیا لڑتے چلے جا رہے ہیں بالآخر یزیدیاں نے یک بار کی دنال حملہ کیتا ادھروں بھی تیر آ رہے ہیں ادھروں بھی تیر آ رہے ہیں ہر طرفوں نے سے آ رہے ہیں
میرے امام دا سارا جسم زخم دے نال چھلنی ہو گیا ہے، چور چور ہو گیا ہے، کیونکہ ہر پاسوں پر جسا لوگو تیرا نالے پروتا، اوے پھر بھی سیدے پشت کھڑے تے نیت نماز کھلوتا۔ میرے امام نے سر سجدے وچ رکھیا، شاہ نصیر الدین نصیر نے کہا سی ابن زہرا تیری شان عبادت کو سلام۔ اے زہرا نے پترا جڑا آخری ویلے سجدہ کیتا ہی نہ عبادت کیتی ہے، میں اساں سلامی پیش کرنا۔ ابن زہرا تیری شان عبادت کو سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے۔ امام حسین دا جڑا پہلے مشن سی، بس آخری گل، چونکہ 21 محرم میں 10 محرم تو بعد والا جلسہ ہے تے 10 محرم تو بعد والی میں آخری گل بڑی تیز سپیڈ نال سنا کے گفتگو سمیٹ لیساں۔ امام حسین دا جڑا مشن سی نا، لوگاں نو تبلیغ کرتے سن، خدا دی قسم ہے یزیدیاں آپ دا سر انور نیزی دی نوک تے لٹکا چھوڑیا، لیکن حسین دا مشن پھر بھی جاری ہو ساری ہے۔ جتھو بھی گزرنا نے لوگ آپ دا سر ویکھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں دینے۔ اسی زندہ لوگاں مطمئن نہ کر سکنے، لوگ دور نسنن، اس حسین نو کیوں نہ سلامی پیش کریے؟ جتھو جتھے گزر کے جا رہے ہیں، اگر کوئی عیسائی تامی، پادری تامی، یہودی تامی، امام حسین دا سر ویکھ جائے، زبان تے کلمہ جاری ہو ساری ہو جاتا ہے۔ حسین دے سر دی برکت سن کے سارے آنکھوں نہ سبحان اللہ، کلمہ جاری ہو ساری ہو جاتا ہے۔ سر نیزی دی نوکتے بے چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یمن دا ایک تاجر شام وچ آ کے نا روزانہ تجارت کرتا سی، جس طرح اے تواڈا علاقہ ہتارے کلر کار جانے ہو، چکوال جانے ہو، جا کے تجارتاں کرنے ہو، وہ تجارت کرنا سی۔ ادھر قافلہ آ گیا یزیدیاں دا، بڑے ڈھول بڑے تبلے، جڑا پوچھنا سی کون ہے، لوکی بول کے کہندے سن کہ اے باغین حکومت نے تے اے بغاوت کرن والیاں نو اے سزا ملی ہے کہ انہاں دے سر کٹ دیتے گئے، نیزی دی نوک تے لٹکا دیتے گئے۔ جس ویلے امام حسین دا سر قریب آیا نا، اس شام تے بازار بھی تجارت کرنے والا بندہ کہنا ہے میں کی ویکھیا، آپ دے چہرے تے جڑے ریت نے ذرے موجود سن نا تے سر دے بال سن، لوگوں ان چمک رہنے جس طرح رات ویلے کہندے آئے کس دیس دا سونیا قاری ہیں تے دس کے قرآن سنائے، وہ انج کوئی نہیں قاری پڑھ سکدا جے میں پڑھ کے قرآن سنائے، کیونکہ سیکھا اتے مکھن پکانا۔ آخری 2 شعران 1 منٹے، لیکن ایک باری ان سبحان اللہ کو نا میں سارے راستے تے تساں یاد کرنا چاہمی، ایک باری ہاتھ کھڑا کر لو تاکہ امام حسین دی برگاہ چے سارے دی بیداری دا ثبوت ہو جاوے، حاضری لگ جاوے۔ ہاتھ کھڑا کر کے ایک باری سارے آکھو سبحان اللہ۔ ایسا اتے لوگوں مکھن پکانا ات ڈاڈی اوکھا کمیں، دین دی خاطر بچڑے کوہانا اے سخی حسین دا کم میں، کیونکہ قوت ہوندیا زور نہیں لایا، طاقت ہے سی لیکن زور نہیں لایا، امتحان میں جو کامیابی حاصل کی تھی ساری تقریر دا نچوڑ تے خلاصہ ہے، میاں صاحب کہندے نے قوت ہو دیا اے زور نہیں لایا، تے بیٹھے من رضائی اے بن پانی او پیاسے ٹری گئے تین دنی دے سائیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آنا
آپ سب کا سننا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بار دیگر شکر گزار ہوں حضرت علامہ قاری ظفر اقبال صاحب، حاجی طارق محمود صاحب، دیگر عالم و اللہ دعا اللہ تعالیٰ اسا ساریاں ذکر امام حسین دیاں برکتاں عطا فرمائے۔ آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین۔